ملک میں کورونا ایک مرتبہ پھر سے پنجے گاڑنے لگا، تیزی سے پھیلنے لگا۔ کورونا کی شرح 4% سے تجاوز کر گیا۔ 24 گھنٹوں میں 4.47% کیسز مثبت آئے۔ 818 افراد میں وائرس کی تصدیق، 4 مریض دم توڑ گئے۔ کراچی میں کورونا کی شرح 17% ریکارڈ، لاہور میں شرح 5.6%، اسلام آباد میں 4.5%، مظفر آباد میں 6% رہی۔ کورونا کے کیسز بڑھنے پر الرٹ، سرکاری اداروں اور عمارت گاہوں کے لیے SOPs بھی جاری کروائیں گے۔ ماسک کا استعمال لازمی قرار، سماجی فاصلے کے لیے بھی شرائط بھی لاگو۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق سرکاری اداروں میں ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ دفاتر میں آنے والے ہاتھ ملانے سے بھی گریز کریں گے، ہاتھ بار بار دھوئیں گے اور سینیٹائزر کا بھی استعمال لازمی کریں گے۔ مویشی منڈیوں میں داخلے کے لیے ماسک اور ویکسینیشن کی بھی پابندی سخت کر دی گئی۔ سندھ پولیس دوازارہ کو لاہور سے کراچی لے آئی، سخت سیکیورٹی میں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش۔ مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے دوازارہ کی عمر کا یقین کیا جائے گا۔ دوازارہ کا شوہر ظہیر بھی کراچی آ گیا۔ کراچی کی سیشن کورٹ عدالت نے دوازارہ کے والد کی تفتیشی آفیسر تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، آج شام سے شہر قائد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہونے کا امکان۔ اتوار اور پیر کو تیز بارش متوقع، انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ کراچی شہر کو بارشوں نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو مشورہ دیا ہے کہ کراچی والے کام کاج جلدی نپٹا کر گھر کی راہ لیں۔ مشرقی پنجاب میں، کشمیر، خیبر پختونخوا میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں نشیبی علاقے زیر آب ہونے کا خدشہ۔ تحریک انصاف آج پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں احتجاجی جلسہ کرے گی۔ جلسے کا لوگو چوروں کو ریلیف، عوام کو تکلیف میں رکھ گیا۔ جلسے کے لیے پنڈال میں تیاریاں مکمل، رات گئے جلسہ گاہ میں خوب رونق رہی۔ عمران خان نے بھی جلسہ گاہ کا دورہ کر کے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان آج راولپنڈی سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ دیگر شہروں سے بھی ریلی جلسہ گاہ میں پہنچے گی۔ عمران خان نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہے، کیا پاکستان ان کا نہیں؟ معیشت نیچے جائے گی تو کیا نیوٹرل کو نقصان نہیں ہوگا؟ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہماری حکومت کو سازش کر کے ہٹایا گیا؟ کہا ہمیں بتایا گیا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اہل نہیں ہے۔ 2 ماہ میں مہنگائی بڑھائی، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ سب کو خوف ہے کہ معیشت سری لنکا جیسی ہونے جا رہی ہے۔ شیخ رشید کا راولپنڈی میں عمران خان مخالف بینرز لگائے جانے کا الزام۔ کہتے ہیں کہ بینرز لگانے والے 3 افراد کو پکڑ کر صادقآباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ انتظامیہ اور گنڈے نون لیگ سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ شہر کا امن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے بجلی کی بندش شہریوں کے لیے زندگی اجیرن بن گئی۔ بیشتر مقامات پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لانڈی، کورنگی، لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری مزید پریشان ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 21% سے تجاوز کر گئی۔ ادارہ شماریات نے قیمتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پیٹرول کی قیمت 100% اور بجلی کے چارجز 35% بڑھائے۔ دال مونگ 15%، چینی 10%، گڑ 1% سستا ہوا۔ شہروں میں مہنگائی کی شرح 19% بڑھائی جبکہ دیہاتوں میں 24% بڑھائی۔